کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں، کئی DVD دیکھ چکا ہوں جس میں لکھا ہے کہ 9/11 کی ذمہ دار خود US گورنمنٹ ہے. آپ دیکھیں گے 9/11 کے اوپر DVD ڈاکیومنٹری لوز چینج دیکھیے، کئی ڈاکیومنٹری جس میں کہا گیا ہے جو امریکن کرسچن لوگ نے اسے نکالا ہے اور کہا ہے کہ US گورنمنٹ از ریسپانسبل. ابھی 2 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 75 US سائنٹسٹ اور پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ 9/11 جو ٹوین ٹاور پہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انسائڈ جاب تھا، واشنگٹن DC وائٹ ہاؤس میں پلان کیا گیا تھا، جارج بش ریسپانسبل ہے. آپ مجھے پوچھیں گے کون ریسپانسبل ہے؟ جارج بش کے اسامہ بن لادن؟ میں جانتا نہیں ہوں، میں تو صرف نیوز پڑھتا ہوں میڈیا میں، کوئی کہتا ہے جارج بش نے کیا ہے 9/11، کوئی کہتا ہے اسامہ بن لادن نے کیا ہے، میں جانتا نہیں ہوں. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے؟ ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ٹیررسٹ ہے؟ میرا جواب وہی تھا، میرے نظریے میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر نہ دہشت گرد ہے نہ وہ سادھو ہے. شی از نیدر اے ٹیررسٹ نیدر از شی اے سینٹ. کیونکہ میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ٹیررسٹ ہے؟ یہ پولیس اسے پکڑی ہے، ATS والے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بم بلاسٹ کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. ابھی کچھ ہفتے پہلے ہیڈ لائن کئی نیوز میں انڈیا کے نیوز چینل میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہے. میرے سینٹینس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہی ہے اور ٹیلی ویژن پہ دکھایا اسامہ بن لادن از ناٹ اے ٹیررسٹ. آدھے سینٹینس کو دکھاتے، پورا سینٹینس میں کیا ہے؟ اسامہ بن لادن از ناٹ اے ٹیررسٹ نیدر اے سینٹ. آدھا جملہ دکھاتے اور لوگ میرے خلاف کہتے ہیں ذاکر ابھی اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہا ہے. میں نے کدھر سپورٹ کیا اس کو؟ نہ میں اس کے سپورٹ میں نہ خلاف ہوں. جیسا میں نے انٹرویو میں کہا کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر وہ ٹیررسٹ نہیں ہے نہ سادھو ہے، میں نہیں جانتا ہوں. ہندوستان ٹائمز میں آیا سادھوی سنگھ گیٹ سپورٹ فرام این انپریسیڈنٹ کوارٹر. ایک ایسے ادارے سے سپورٹ ملتا ہے، پریزیڈنٹ آف اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. بھائی میں نے سادھوی کو سپورٹ نہیں کیا، میں نے کہا سادھوی نیدر اے ٹیررسٹ نار اے سینٹ. میں نے کہاں سے سپورٹ کیا؟ نہ میں الزام لگایا نہ سپورٹ کیا، کیونکہ میں نے سادھوی کی ہسٹری پہ تحقیق کیا ہی نہیں. تو کیسا میں کہہ سکتا ہوں کیا وہ ٹیررسٹ ہے یا سادھو ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا. جس طریقے سے بن لادن کے بارے میں نہیں کہتا ہوں اچھا ہے کہ برا ہے، اسی طریقے سادھوی کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی ہے. بھگت سنگھ کہہ سکتا ہوں کیا ٹیررسٹ نہیں تھا کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے. میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے 1 مہینے سے پولیس ہندو ٹیررسٹ کو پکڑ رہی ہے، آپ کو کیا کہنا ہے یہ ہندو ٹیررسٹ کے بارے میں؟ اور میڈیا مجھ سے پوچھنے لگی کہ LK اڈوانی اب کہہ رہا ہے کہ یہ ہندو ٹیررسٹ نہیں ہے، ہندو ٹیررسٹ بولنا غلط ہے، آپ کی کیا رائے ہے LK اڈوانی کے بارے میں؟ تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن. میں طالب ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا. میں ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں. ہندو مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہندو لوگ بے گناہ انسانوں کو بم سے اڑانا چاہیے. ہندو مذہبی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہے. تو ہندو ٹیررسٹ بولنا بالکل غلط ہے کیونکہ میں ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں. جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ مسلم ٹیررسٹ بولنا غلط ہے تو LK اڈوانی بالکل 100% صحیح ہے. اس بات پہ میں کہتا ہوں LK اڈوانی صحیح ہے. کچھ سال پہلے LK اڈوانی نے کہا تھا کہ جو آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے تجویز کی تھی جب وہ ہوم منسٹر تھا. LK اڈوانی نے کہا تھا LK اڈوانی نے کہ جو آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. تو میں نے کہا میں LK اڈوانی کی اس بات کو 100% تسلیم کرتا ہوں. باقی باتیں صحیح ہوئیں یا غلط ہوئیں وہ الگ ہے.
اس بات پہ تسلیم کرتا ہوں. ابھی میں دوسری بات کو تسلیم کرتا ہوں. جب ایل کے اڈوانی کہتا ہے کہ ہندو ٹیررسٹ بولنا غلط ہے, میں ان کی بات کو بالکل مانتا ہوں. ایل کے اڈوانی نے ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا کہ نہیں, میں نہیں جانتا, لیکن میں نے تو کیا ہے. وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے ہندو ٹیررسٹ نہیں بولنا چاہیے, میں جانتا نہیں ہوں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں. لیکن کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا, میں یہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت یا سادھوی سنگھ ٹھاکر کو ہندو ٹیررسٹ بولنا غلط ہے, کیونکہ ہندو مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بم سے معصوموں کو اڑانا چاہیے. اور ہمارے دیش میں قانون ہے, انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یعنی کوئی بھی انسان معصوم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا. لیکن جب مسلمان پکڑے جاتے لا الٹا ہو جاتا ہے, گلٹی انٹل پروون انوسنٹ, یعنی آپ گنہگار ہیں جب تک آپ معصوم نہیں ثابت کیے جاتے. کیوں؟ ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا ناگرک, کوئی بھی انسان پکڑا جاتا ہے وہ معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہیں ہوتا. جب مسلمان پکڑا جاتا ہے تو وہ گنہگار ہے, مجرم ہے, جب تک وہ معصوم نہیں ثابت کیا جاتا. کیوں؟ میرے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں مسلم ٹیررسٹ بولنا غلط ہے تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ ہندو ٹیررسٹ بولنا غلط ہے. جب میں کہتا ہوں بن لادن میں جانتا نہیں ہوں, بن لادن کو تو کس نے پکڑا ہی نہیں ابھی تک, سادھوی کو تو پکڑا, پولیس نے انٹروگیٹ کیا, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں جانتا نہیں ہوں. بن لادن کو کس نے پکڑا؟ وہ جارج بش نے کہا ٹونی بلیئر سے کیا پروف ہے, دنیا کو تو نہیں دکھایا. یہاں تو پولیس نے انٹروگیٹ کیا سادھوی کو, لیفٹیننٹ کرنل پروہت کو, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں انہیں نہیں مجرم ٹھہرا سکتا ہوں تب تک جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرتی. اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ناز ہے, انڈین جوڈیشری سسٹم کی قدر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنے بھی لوگ اگر بے گناہ لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے ججز جو ہے, اور کل ان کی تقریر تھی جسٹس فار پیس, 2 جسٹس تھے, جسٹس ہاسبٹ سریش اور جسٹس کولسے پاٹل, جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ جسٹس ہونا ضروری پیس کے لیے. اور ہمارے نوجوان ایڈوکیٹ موبین سولکر بھی تھے ماشاءاللہ, جو آپ کو ثابت کی کہ پیس ہونے کے لیے جسٹس ضروری ہے. جب تک عدل نہیں رہے گا اس دیش میں تب تک اس دیش میں امن نہیں رہے گا. 7ویں اسٹریٹجی, میڈیا اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے. کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے, اسلام سے دور ہے, لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کرتی ہے. ہمارے پاس مثال ہے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی. سلمان رشدی کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا, کیوں؟ کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز اسلام کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. میڈیا اسے اتنا اچھالتی ہے کہ وہ بن جاتا ہے ملینئر, کروڑ پتی اوور نائٹ. سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے. سلمان رشدی کو آج میڈیا نے اتنا ہیرو بنا دیا کہ وہ کروڑوں پتی اربوں پتی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا. رہتا ہے یو کے میں. وہ یو کے چند سال پہلے سلمان رشدی کتاب لکھنے کے پہلے ایک امریکن رائٹر مارگریٹ تھیچر جب پرائم منسٹر تھی, اس کے لیے 4 لیٹر کا ورڈ استعمال کرتا ہے, 4 لیٹر کا لفظ. میں وہ الفاظ کو کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. فادر, انکل, کزن, کنگ, اور اس امریکن کے اوپر بینڈ لگ جاتا ہے. ہماری پرائم منسٹر کو فادر, انکل, کزن, کنگ کہتا ہے, بینڈ. کچھ وقت کے بعد سلمان رشدی وہی پرائم منسٹر کو وہی الفاظ کو ایکٹیو کرتا ہے, فادر, انکل, کزن, کنگ ایڈ کر جاتا ہے ING, اور اس کو اوارڈ دیتی ہے گورنمنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف لکھا. وہی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو وہی بک سیٹنک ورسز میں سلمان رشدی فادر, انکل, کزن, کنگ اور کہتا ہے کئی بار. اسی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو کہتا ہے
لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں میں. کہتا ہے فیمیل ڈاگ، کہتا ہے کتی، اور اسے یو کے گورنمنٹ ایوارڈ دیتی ہے نائٹ ہوڈ. کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا، اس نے اسلام کے خلاف لکھا. ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردھان منتری تھے راجیو گاندھی.